اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. ہم جو ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ جرمنی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہاں 30 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے. جی ہاں، 30 لاکھ افراد جرمنی میں بے روزگار. اور دوسری طرف فرانس اور برطانیہ کو کیا ہو گیا ہے. فرانس اور برطانیہ دو بڑی طاقتیں، سلامتی کونسل کے مستقل رکن. لوگ وہاں ان دونوں ملکوں کو باقی ملکوں کی طرح، مغربی ملکوں کی طرح حسرت سے دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم جائیں، وہاں ہماری نسلیں پروان چڑھیں. اور یہ دونوں ملک اب جو ہے وہ IMF کے پاس جانے کے خطرے سے دوچار ہیں. اور انہیں لگ رہا ہے کہ اب انہیں جس طرح پاکستان اور دیگر غریب ملک IMF سے قرضے لیتے ہیں تو انہیں بھی IMF سے قرضہ لینا پڑ سکتا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. تو پہلے اگر ہم آئیں جرمنی پر، تو جرمنی میں آپ کو پتہ ہے کہ جی اصل میں دنیا میں جو مسائل شروع ہوئے ہیں، معاشی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس وبا سے شروع ہوئے ہیں. وبا کے بعد سے اب تک دنیا کی معیشت سنبھلی نہیں ہے. دنیا میں معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوئے. جیسے ہی ہم اس وبا سے باہر آئے تو روس کو نہ جانے پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. تو ابھی ہم وبا کے اثرات سے دنیا باہر نہیں آئی تھی کہ روس کے اس حملے کی وجہ سے دنیا جو ہے جنگوں کے ایک ماحول میں داخل ہو گئی. اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے یورپ، متاثر ہوا ظاہر ہے. یورپ کا انحصار روسی گیس پر تھا، سستی گیس ملتی تھی اور وہ یورپ کی معیشت چلانے میں اس کا بڑا اہم کردار تھا. اور اس میں بھی جو سب سے اہم ملک ہے جو سب سے زیادہ روس سے گیس لیتا تھا وہ جرمنی تھا. اب ظاہر ہے جب روس کا یوکرین پر حملہ ہوا، اس کے بعد جب معاشی بائیکاٹ اور پابندیاں شروع ہوئیں تو جرمنی نے جو ہے وہ روسی گیس لینا پہلے کم کر دی اور اب تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے یورپ کی تو معیشت متاثر ہوئی ہے، لیکن جرمن معیشت ہل کر رہ گئی ہے. اور اس کے پاؤں، اگر ہم یہ کہیں غلط نہ ہوگا، کہ زمین پر نہیں لگ رہے. وہ سستی گیس جو روسی جو جرمن کی معیشت کو چلاتی تھی، جو اسے یورپ کا اقتصادی انجن بناتی تھی، جو پوری دنیا میں اس کو اقتصادی طاقت بناتی تھی، وہ جب سے منقطع ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ جرمنی کی ترقی کو، جرمنی کی معیشت کو نظر لگ گئی ہے. جرمنی کی معیشت مسلسل زوال کا شکار ہے. اور اب جو ہے جرمنی میں 10 سال کے بعد پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جو بے روزگاروں کی تعداد ہے وہ 30 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. اگست میں صرف 46,000 بے روزگاروں کا اضافہ ہوا ہے. یہ خود جرمن جو ہے شماریاتی ادارہ بتا رہا ہے. دوسری طرف جو جرمن چانسلر ہیں فریڈرک میرز، انہوں نے اب قوم کو بتا دیا ہے کہ جی ویلفیئر سٹیٹ کا دور ہو گیا ہے ختم. انہوں نے کہا اب ہمارے کہنے ساڈے کول پیسے ہوں نہیں دین واسطے، لہٰذا ہوں کم کرو تو کماؤ تو کھاؤ. یہ اب جرمنی کی پوزیشن ہے جو یورپ پورے کو بھی چلاتا تھا. اور یورپ پورے کو چلانے والا ملک اس وقت جو ہے اس کا جو قرضے بھی اس کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب یہ جو یوکرین جنگ کی وجہ سے ظاہر ہے جرمنی دفاع پر زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس پہ کی وجہ سے بھی قرضے بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے جرمنی کے جو GDP کے قرضے ہیں وہ 62.5% پر پہنچ گئے ہیں. یعنی جرمنی کے پاس اگر 100 روپے ہے تو اس میں سے 62 روپے جو ہے وہ اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. اس کے بعد اپنے باقی کتنے بچ گئے ہیں آپ پتہ ہے 38 روپے ہی بچتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہم آپ کو سادہ حساب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پچھلے سال بھی جو ہے جرمن معیشت ہے اس میں 0.2% کمی آئی ہے. اور یہ کمی پچھلے کئی سالوں سے وبا کے بعد سے جرمن معیشت اوپر نہیں گئی ہے. اور یوکرین جنگ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نے اس کو آخری کیل ٹھوکا ہے. اور جب تک یہ یوکرین جنگ ہے اور پھر جب تک اب جرمن معیشت کو واپس سستی گیس کا کہیں سے انتظام نہیں ہوتا، توانائی کا انتظام نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ جرمن معیشت جو ہے وہ یوں ہی ہچکولے کھاتی رہے گی. تو اب یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ گزشتہ برس بھی 47 ارب یورو کا خسارہ تھا جرمن کو. اور 47 ارب جو ہے یہ خسارہ ویلفیئر کے اقدامات پر لگا ہے. ویلفیئر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے بونس، باقی جو بونسز ہوتے ہیں جو اور حکومت جو ہے جو شہریوں کی امداد دیتی ہے، سستی چیزیں دیتی ہے، تو اس میں 47 ارب یورو کا انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے خرچ کیے ہیں. جو جرمن چانسلر کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں جرمن معیشت کے پاس کہ وہ اس طرح کے ویلفیئر اقدامات کو مزید جاری رکھ سکے. لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ جی ویلفیئر سٹیٹ کا دور جو ہے وہ اب اوور ہوا چاہتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب علی جرمنی کی. تو اب ہم آتے ہیں کہ برطانیہ اور فرانس میں کیا ہو رہا ہے. تو برطانیہ اور فرانس دونوں کی حالت جرمنی سے بہت زیادہ خراب ہے. جرمنی میں اگر جو ہے وہ قرضہ جو ہے GDP کا 62% پہنچا ہے تو فرانس میں یہ اتنا صورتحال خراب ہو چکی ہے کہ جو فرانس میں 113% ہو چکا ہے. یعنی فرانس کی جو مجموعی معیشت ہے، جو فرانس پہ قرضہ ہے، وہ اس سے بھی 13% زیادہ ہو چکا ہے. اور اگر ہم برطانیہ کا لائیں تو برطانیہ کی جو GDP ہے اس پہ اس کا جو قرضہ ہے وہ 96% پر پہنچ چکا ہے. یعنی برطانیہ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو اس میں صرف 4 روپے اس وقت اس کے اپنے ہیں، 96 روپے وہ قرض کے ہیں. اور فرانس تو جو ہے وہ 100 روپے بھی اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ 100 سے بھی 113 روپے زیادہ جو ہے وہ قرضہ لے چکا ہے.
تو اب جو ہے فرانس کے وزیر خارجہ وزیر خزانہ جو ہیں ایرک لیمبرٹ، انہوں نے کہا ہے جی کہ قرض کا پہاڑ ہے فرانس کے اوپر، جیسا کہ ظاہر ہم نے بتایا کہ آپ کو 113% GDP کا فرانس پر قرض ہو چکا ہے، اور فرانس میں جو ٹوٹل قرض ہیں انہوں نے کہا ہے 3.3 ٹریلین یورو، یعنی اب اندازہ کریں 3,300 ارب یورو اس وقت فرانس پر قرضہ ہے، اور قرضہ ہر سال اور ہر مہینے کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو آمدن ہے وہ کم ہے۔ اور فرانس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ فرانس میں اس وقت ایک اقلیتی حکومت ہے، تو اس کی وجہ سے اب وہ جو بھی اقدامات اٹھاتے ہیں کہ ٹیکس بڑھائیں یا ویلفیئر کم کریں تو اس پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں شو ہو جاتا ہے، اور اب بھی جیسی حکومت نے کوشش کی تو وزیر اعظم کے خلاف طریقۃ اعتماد پیش ہو گئی ہے، اور 8 ستمبر کو اس پہ ووٹنگ ہے، اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے سیاسی مبصرین کے یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 8 ستمبر کو فارغ ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ فارغ ہو جائیں گے تو فرانس میں ایک تو معاشی بحران ہے، ساتھ سیاسی بحران بھی جو ہے وہ اس سے مزید اس کو جو ہے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرانس میں جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ اس وقت 5.4% تک پہنچ گیا، اندازہ کریں، اور اسی لیے ایرک لیمبرٹ کہتے ہیں جو فرانس کے وزیر خزانہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کے پاس جانے سے بچنے کی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ ہمیں بالآخر IMF سے قرضے کے لیے رجوع کرنا پڑ جائے۔ اچھا، IMF سے رجوع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرانس پہ کیونکہ قرضوں کا پہاڑ بڑھ رہا ہے، تو اب یہ جو فرانس کو لوگ قرضے دے رہے ہیں، جو بینک دے رہے ہیں یا کوئی سرمایہ دار دے رہے ہیں، تو وہ شرح سود جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اب جو فرانس کو اس وقت قرضہ مل رہا ہے وہ 4.5% پہ مل رہا ہے، اور IMF کے پاس اگر فرانس جاتا ہے تو وہاں سے اس کو 1 سے 1.5% پہ ملے گا قرضہ۔ تو فرانس اس وقت جو فرانس کے قرضے کی شرح ہے وہ یونان سے بھی زیادہ ہے۔ یونان کو آپ کو پتہ کہ 7-8 سال 10 سال پہلے جو ہے ایک بڑے معاشی بحران میں گرا تھا، یونان نے ریکوری کر لی ہے۔ اس وقت یونان کو جو قرضے مل رہے ہیں وہ سستے مل رہے ہیں، اور جو فرانس کو قرضے مل رہے ہیں وہ مہنگے مل رہے ہیں، کیونکہ فرانس میں جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اس کا جو قرض کا حجم ہے وہ GDP کے 113% تک پہنچ گیا ہے، یعنی اس کے پاس 100 روپے تھے تو اس نے 113 روپے تو پہلے وہ قرض لے چکا ہے۔ تو اب فرانس کی حالت تو یہ ہے، اس وقت جو فرانس قرضے لے رہا ہے وہ 4.42% پہ اس کو ملے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ فرانس کے IMF کے پاس جانے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آ جائیں جی UK، تو UK میں بھی یہی صورتحال ہے۔ UK میں بھی جو ہے وہ قرض اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت بھی حکومت کو اس سال بھی 50 ارب پاؤنڈ کے جو ہے وہ ایک خلا کا سامنا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 50 ارب پاؤنڈ کہاں سے پورا کریں۔ اب اگر وہ مزید قرضے لیتے ہیں تو اس پہ پھر قرضوں کی شرح بڑھ رہی ہے، اور برطانیہ میں جو بجٹ خسارہ ہے، اگر فرانس میں 5.4 ہے تو برطانیہ میں 4.8 ہے۔ برطانیہ فرانس سے تو بہتر ہے، لیکن ذرا 4.8 بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب UK کی معیشت اور فرانس کی معیشت دونوں جو ہے وہ اس وقت جو ہے بھنور میں پھنسی ہوئی ہیں۔ دونوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں IMF کے پاس جانا پڑے گا یا جانا پڑ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگر یہ دونوں ملک بھی IMF کے پاس جائیں گے تو اس کے بعد باقی ملکوں کی معیشت بھی آپ اندازہ کر لیں گے کہاں تک پہنچے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ انسانوں پہ رحم فرمائے، دنیا کی معیشتیں مشکلات کا شکار ہیں۔ اٹلی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اٹلی میں بھی کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے، وہاں تو فرانس اور UK سے بھی صورتحال بری ہے۔ اچھا، اٹلی کو آگے یہ سہولت تھی کہ جرمنی، فرانس اور یہ جو باقی یورپی ملک ہیں جو یہ اس کو سارا دے دیتے تھے معیشت کو۔ اب جرمن چانسلر اپنے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے کول پیسے نہیں ہیں، لہٰذا پیسے تو نہیں دے سکتے، تو اگر وہ ان کے پاس اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ اٹلی کو کیسے دیں گے امداد؟ اس طرح فرانس اگر خود جو ہے IMF کے پاس جانے والا ہے تو پھر وہ اٹلی کو کتنے پیسے دے سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات اٹلی اور باقی جو چھوٹے ملک ہیں جو یورپی یونین کی فنڈنگ جن کو بڑے پیمانے پر ملتی ہے ان پر بھی پڑنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔